جی بہت بہت شکریہ ناظرین، بیزون یوٹیوب چینل میں احسن سید آپ لوگوں کے ساتھ سوال جواب کی نشست آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ آج ہمیں سوال آیا ہے کہ احسن بھائی، میں ایموشنز کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو غمگین چیزیں دیکھ کر ہمیں مزہ آتا ہے، اس طرح ہم جب بہت خوش ہوتے ہیں تو ہم اپنے اس غم کو بھول جاتے ہیں جو ہماری پرورش کر سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ سوال بہت عجیب ہے، لیکن یہ مجھ میں بہت تجسس پیدا کرتا ہے کہ ہم کیوں ایک ہی حالت میں اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ پاتے، ہم کیوں ایک احساس سے جلد ہی اکتا جاتے ہیں۔ بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں ہوتا پتہ ہے کیا ہے، ذرا میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ آپ کے گھر میں ایک 2.5 کروڑ روپے کا شینڈیئر لگا ہوا ہے، اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس کی تار اور بجلی کا کنیکشن نہ ہو تو کیا وہ روشنی دے گا؟ جب آپ نہ میں ہوگا نہیں دے سکتا۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ مثبت اور منفی تاریں جب اپنے اپنے مقام پر پہنچیں گی تو تب اس کی حالت، اس شینڈیئر کی حالت بدلے گی۔ اچھا، یہ شینڈیئر 2.5 کروڑ روپے کا ہو یا یہ 10 روپے کا ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ اگر مثبت کی ہی دونوں تاریں اگر ہم سوئچ میں لگا دیں تو شینڈیئر آن ہو جائے گا؟ تب بھی ممکن نہیں ہے۔ تو لہذا پروسیس میں مثبت اور منفی کائنات کے نظام میں بھی اتنی اہمیت کے حامل ہے۔ ہماری زندگی میں جو دکھ آتا ہے، ہماری زندگی میں جو غم آتا ہے، وہ غم آتا ہے تو اس کے بعد ہمیں خوشی کے احساس کی حالت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کینوس کو تھوڑا بڑا کریں تو آپ سوچیں اس بات کے اوپر کہ اگر کفار نہ ہوتے تو مسلمان ہونے کا شکر اور اس بات کا احساس ہمارے اندر کبھی پیدا نہ ہوتا۔ تو جب مثبت اور منفی ساتھ ہوتے ہیں تو جا کر نظام میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر کی حالتیں ہوتی ہیں، یہ حالتیں بدلتی رہتی ہیں، اور ان حالتوں کا بدلنا جو ہے وہ اصل میں ہمارے احوال کا پتہ دیتا ہے۔ ہم کب خوش ہیں یہ تبھی احساس ہوگا جب ہمیں اندر سے خوشی میسر آئے گی۔ ہم کب اداس ہیں یہ ہمیں تب محسوس ہوگا جب ہمارے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہوگی، اور اس کے اثرات ماحول پہ بھی اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر ایک ماں کا بیٹا فرما بردار نہیں ہے اور دوسرا بیٹا فرما بردار ہے تو اس فرق سے ہی ماں کی دل سے نکلنے والی دعا یا بد دعا کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کلاس روم کے اندر ایک ٹیچر اور اس کے کئی بچے ہوتے ہیں، لیکن ان بچوں میں بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو ادب کی وجہ سے اس استاد کے قریب ہوتے ہیں۔ مثبت ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جو دلوں میں سرایت کر جاتا ہے، اور منفی لوگوں کو دل سے بھی نکالتا ہے اور انسانوں کی محبت سے بھی باہر نکال دیتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر منفی کی حالت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ہمارا وجود جس ٹرمینالوجی پہ ہم بات کرتے ہیں اس کا تعلق لہو کے ساتھ ہے، اور ہمارے لہو کے اندر منفی اثرات بہت زیادہ مرتب ہو چکے ہیں۔ اور منفی چیزوں کی برادری کون سی ہے؟ حسد، لالچ، بےایمانی، جھوٹ، کینہ پروری، چغل خوری، ان تمام چیزوں کے علاوہ وہ تمام چیزیں جن کا تعلق انسان کی حالت کو پستی کی جانب لے کے جاتا ہے اس سے ہوتا ہے۔ غم کچھ وقت تک رہے تو انسان اس سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر جب اداسی پیدا ہوتی ہے تو ان کا قلم اڑ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر جب اداسی پیدا ہوتی ہے تو وہ غور و فکر میں تنہا ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں جب اداسی پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں تکلیف میں رہنے والے لوگوں کی وجہ کو محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کسی وقت پہ وہ اداسی انہوں نے محسوس کی۔ یہ ایک ایسی عجیب بات ہے کہ ہمیں کسی بھوکے کو دیکھ کر اگر تکلیف ہو تو یہ کب ہوگی؟ جب ہم نے کبھی بھوک دیکھی ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر یہ سمجھ لیجیے کہ ہمارے لہو میں منفی برادری بہت تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور یہ برادری پھیلتے پھیلتے معاشرے کے اندر رچ بس جاتی ہے۔
اسی طریقے سے ہم اگر اپنے معاشرے میں ڈیزاسٹر کی وجہ دیکھیں گے تو اس ڈیزاسٹر کے پیچھے وہ منفی قوتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں اثر انداز ہو رہی ہیں. ہوپفلی آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا. غم بہت اچھی چیز ہے، لیکن غم سے سیکھ لینے والے اس بات کو اچھا سمجھیں. لیکن اگر کوئی غم سے اپنی طاقت، اپنی قوت ارادی سے پستی میں جاتا ہے تو پھر یہ غم یا یہ اداسی، یہ مقام اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے.